اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 سے 124 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی میرے انعام و اکرام، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہانوں پر، وَاتَّقُوا یوماً اور تم ڈرتے رہو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے پائے گی، ولا یقبل منہا عدل اور وہاں کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ اور وہاں کسی کی سفارش بھی نفع نہیں دے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ کچھ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات چند کلموں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان کو کمال طریقے سے پورا کیا، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما بے شک میں آپ کو بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا، قال تو فرمایا تھا انہوں نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی بنانا، تو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین ہرگز میرا عہد نہیں پہنچے گا اس کو جو ظالم ہوگا۔ سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کی برائیاں اور فکری گمراہیاں اور پھر ان کے حل و تردید کی گفتگو اس بارے میں کی گئی۔ یہاں ان کے ایک اور دعوے کو مزید مصلحانہ انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ دیکھو میں نے تم پر انعام کیا کیے ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ضرور بے ضرور کہے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور عطا کرنے والا بھی صرف وہی ہے، اور پھر وہ اس کی شکر بھی بجا لائے گا۔ جب غور و تدبر نہیں ہوگا تو نہ یہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ عطا کرنے والا کون ہے، اور نہ ہی شکر کا کلمہ زبان پر آئے گا، اور نہ ہی بندہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تذکار نعمت یعنی نعمت کا ذکر کیا کرو، اور نبی علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہمارے جو تم پر انعام و اکرام ہے نا ان کو بیان کیجیے۔ پھر آپ یقین مانیں، آپ اس آیت کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سامنے رکھیں، تو آپ کو یہ جھلک نظر آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا شکر بجا لایا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ، اس کو ہی دیکھ لیں، اللہ جو کچھ بھی ملا کس نے عطا کیا؟ وہی طرز عمل نا جو قرآن پاک میں ہم نے سابقہ آیات میں پڑھ رہے ہیں، یہ جانور ہم نے تمہارے لیے بنائے، پھل پھول پودے، یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی تمہارے لیے، تاکہ یہ جو درخت ہیں ان کے پتوں کے اندر نفع رکھا، ان کی جڑوں میں نفع رکھا، اسی طرح جانور بنائے تو ان کے اندر جو نفع رکھے، اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے ہم نے تمہیں عطا کیے، ہے نا۔ تو وہی جھلک آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عدیہ منصورہ ہیں، دعائیں ہیں، ان کے اندر نظر آئے گی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ انسان ہمیشہ کھایا ہے تو الحمدللہ، اٹھا ہے تو الحمدللہ، لباس پہنا ہے تو الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، تحمید، یہ انسان کے دل میں یہ چیز، یہ بصیرت کا یہ دیا روشن کرتی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیاں دکھاتی ہے، اور اس کے دل کو گمراہیوں سے اور گمراہ فکریوں سے اس کو محفوظ کر کے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اس کو راغب کرتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ایک یہ نعمت تھی کہ تمہیں جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کے اندر جب تم تورات و انجیل کو ماننے والے تھے تو ان پر میں نے تم سب کو فضیلت دی، تم سب کو فضیلت دی۔ اور حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس پہ پھر کیا کیا، افراط، یعنی افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ تو جو انبیاء کرام کی دعوت کو آگے پہنچانے والے تھے، ہمیشہ سے ایسے لوگوں کی عزت و تکریم تو اللہ کے ہاں بھی ہے اور دنیا والوں کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی ہے۔ تو چلتے چلتے ان نے حد سے گزرتے ہوئے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب کا درجہ دے دیا۔ تکریم میں یہی تھا نا، غلط تھا، اس کی بنیاد پہ ان کو رب کا درجہ دے دیا، ان کو رب بنا لیا۔ مطلب رب بنانے کا یہ تھا کہ جو وہ بات کہتے منوان اس کو مانتے جاتے، کبھی اس کی تحقیق یا اس پہ غور و فکر نہیں کیا ہے اس چیز پہ کہ بات کرنے والا صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ فضیلتیں دیں اور اس کے بعد ان کو ایک لاڈلی سی قوم بنایا گیا۔ تو یہ سارے انعام و اکرام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ تو فرمایا واتقوا یومن، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ڈرنا چاہیے اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کو کام نہیں آئے گی۔ جس طرح صاحب کا یاد میں انہوں نے کہا نا کہ ہمیں عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ہمیں بچائیں گے، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ ہمیں بچائیں گے۔ تو اس نظریے کی بار بار تردید کی گئی، اور ساتھ میں جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اور لات منات یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں، اور یہ اگر کوئی ایسا پہلے تو یہ کہ قیامت آنی نہیں، اگر آئی تو ہمیں یہ کافی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کے دن کا تصور یہ ہے کہ اس دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ باپ بیٹا یہ جو نسبی اور خونی رشتے ہیں یہ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ شیر خوار بچہ جو ہے، ماں کتنے رحم اور ترس کھانے والی ہوتی ہے، لیکن شیر خوار بچہ اور جو ماں کا تعلق ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم، وہ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حالت اور یہ کیفیت ہوگی اس دن۔ اور یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ جس کو ہم نے کٹا بکرا یہ چیز یا کچھ دیگے شیگے کچھ چڑھائیاں اس پہ، تو وہ ہمیں یاد بھی کریں گے، یاد بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہماری بخشش بھی کروائیں گے۔ حضرت یہاں یہ نسبی رشتے ختم ہو رہے ہیں جن کے ساتھ ساری زندگی، اور وہاں یہ ہے کہ جہاں جس نے اس کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ سر کو جھکا دیا وہ اس کو بھی پہچان لیں گے اور اس کا بھی یہ سارا کچھ ہے، اس کو سفارش بھی کریں گے اور اس کا سارا یہ معاملہ درست کر دیں گے اور سیدھا کر لیں گے۔ اللہ کی آیات پہ غور کیجئے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں کسی جان نے کسی کو کام نہیں آنا، حتیٰ کہ اعمال اگر ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں کسی نبی کا بیٹا ہونا، یہ تصور سے یہ سارے قرآن پاک میں دیے گئے اور یہ چیزیں سمجھائی گئی۔ نبی کا باپ، نبی کا بیٹا، نبی کا چچا، نبی کی بیوی، خاندان، اگر اعمال درست نہیں ہے تو ان کے ساتھ ان کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا يقبل منها عدل، چھوٹنے کا ایک اور کیا ہے کہ اس کا مجھے تاوان ڈال دیں، جرمانہ ڈال دیں، کیا ہو سکتا ہے وہ دے کے میں چھوٹ جاؤں گا۔ تو فرمایا وہاں کوئی عدل و معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو یوں سے واضح کیا ہے کہ ایک شخص اس کو زمین و آسمان بھرنے کے برابر سونا بھی دے دیا جائے، اتنا کچھ ہوگا اس کے پاس، اگر اس کو مل بھی جائے پھر بھی اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ سارا مجھ سے لے لو اور اس کے بدلے میں مجھ سے آگ دور کر دو اور آگ سے مجھ کو بچا لو۔ تو فرمایا کہ لا يقبل منها، وہ فدیہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ خواہش کرے گا کہ اب میرے بیوی، بچے، ماں، باپ، حتیٰ کہ ومن فی الارض، میرا قبیلہ، خاندان اور زمین میں جو کچھ ہے، ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنا کچھ ہے سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، صرف مجھے بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اصول ہی نہیں ہے، یہ تو کسی طرح سے اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آج کیا کرے گے، ان حالدا، آج تیرے اعمال نے بد کی وجہ سے آج تیری چمڑی اتر گئی، آج تیری کھال کو اتار دیا جائے گا، اس کو بھون دیا جائے گا، ہاں یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اور وہاں یہ تصور کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، اور اس پہ یقین بھی وہی شخص کر سکتا ہے جس نے ان آیات کو نہیں پڑھا ہوا، اور جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے اعمال کے اندر درستگی آئے گی۔ حضرت فرمایا کہ ولا يقبل منها عدل، وہاں کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی حق بھی دینا ہے نا، کسی کا حق بھی دینا ہے اور زمین پہ قبضہ کیا، تو حدیث میں یہ ہے وہ زمین 7 زمینوں تک کھود کر قرید کر اس کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، کیا حشر ہو رہا ہوگا اس کا۔ اس نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دیا ہے، تو اس کے کمر کے اندر ایک جھنڈے کو پیوست کر
کر دیا جائے گا اور وہ اس کی قدر کے برابر ہوگا. جتنا بڑا دھوکہ باز اتنا بڑا جھنڈا ہوگا اور اس کو قیامت کے دن رسوا کیا جا رہا ہوگا. جس نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین قرض کا معاملہ ہے یا کسی بھی طرح کا ہے, کسی نے بکری, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بکری اس کے کندھوں پر اٹھائے, اس کی منتیں کر رہا ہوگا, یہ مجھ سے لے لو مجھے معاف کر دو. فرمایا آج یہ نہیں لیں گے, آج تیرے عمل لے کے جانے. ٹھیک ہے, وہ مفلس والی حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ جس پہ روزے ہیں زکات, لیکن اس نے اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو قتل کیا, کسی کو گالی دی, کسی کو تکلیف دی. وہ وہاں کیا آئیں گے, برابر اعمال کیسے کیے جائیں گے کہ اس سے نیکیاں لے کے ان کو دے دی جائیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس سے جو قرض دار ہیں اس کے وہ بھی باقی ہوں گے. تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے, ثم طرح فی النار, پھر اس کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. یہ تصور دیا ہے اور یہ حقیقی معاملات ہے جو کائنات کا رب جس نے حساب و کتاب کر رہا ہے اس نے یہ سارا سینیریو ذکر کیا ہے کہ اس کو دیکھو یہ اصول و ضوابط ہے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو پرکھو. یعنی کہ فلانا بخشوا لے گا اور یہ ہوگا, وہ کوئی نہیں جی. اور کچھ لوگ یہاں تک بھی بول دیتے ہیں آخرت کے اعتبار سے کہ یہ آخرت کو نہ ماننے والی سی بات ہوئی نا, اللہ تعالیٰ کی ساری آیات کو شغل میں لے کے مذاق کے اندر انکار کر دیا. ایچے نہیں دینا, آخرت میں دینا, یہاں نہیں دینا, یہاں نہیں ہوگا, اتنے دیکھیں گے جا کے, اتنے اگر تو لے سکتا ہوگا تو لے لیں. یہ جملے حضرت اللہ کی کبریائی کو اس کو کتنا یہ غضبناک کرنے والے معاملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو چیلنج کر رہا ہے یہ شخص کہ یہاں جس طرح اس نے کیا وہاں بھی یہ کر لے گا. حضرت ایسی چیز نہیں ہے, ولا یقبل منها عدل, وہاں تو اعمال دے کے جان چھوٹنی ہے. اس سے بہتر ہے دنیا میں اپنا معاملہ سیٹ کر لیں اور برابر کر لیں, اس کو صاف کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا ایک بندے کا جس کے اوپر قرض تھا؟ فرمایا جب تک قرض ہے میں نہیں پڑھوں گا. میں صلو علی صاحبکم, لے جاؤ اس کا جنازہ تم آپ پڑھو, میں نہیں پڑھتا اس شخص کے اوپر جنازہ جس نے کسی کا قرض دینا ہے. تو پھر فرمایا گیا, ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دین, اس کا قرضہ میں اٹھاتا ہوں, میرے ذمہ ہو گیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. یہ تو وہ ہے کہ جو قرض اس نے دینا تھا دے نہیں سکا, اور اگر اس نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہے, دھوکے بازی کی ہے, الٹا سیدھا معاملہ کیا اس کے ساتھ, تو پھر اس کے ساتھ کیا بننے والا ہوگا, کیا وہ منہ دکھائے گا اور کس طرح معاشر میں کھڑا ہوگا اور کیا اس کے معاملات ہوں گے. اس چیز پہ غور کیجئے گا ہمیشہ. تو آگے فرمایا کہ ولا تنفعوا شفاعت, اس کے بعد اگلی چیز کیا ہوتی ہے, پھر کوئی ساتھی سفارشی, کسی کی سفارش مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو فرمایا ایسے بندے کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی قبول اس فائدہ نہیں دے گی. اس طرح قرآن پاک کے بارے میں فرمایا قرآن پاک سفارش کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت میں سے شرک نہیں کیا اس کی میری سفارش جو ہے اس کو کام آئے گی, فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں اگر ایسا ہے تو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. اور پھر ایک چیز ہوگی, اب یہ ساری چیزیں جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا, پھر یہ ہوگا کہ پھر اللہ کی منت ترلے کریں گے, روئیں گے اور کرلاتے ہوئے اللہ کی سامنے آئیں گے کہ اللہ ایک موقع دے دے, ہمیں دنیا میں بھیج دے, ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. تو فرمایا بلا ہم ینصرون, جو آخری امید ہے اللہ کی مدد آنے والی وہ بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور آگے پھر ایک مثال اور تمثیل دی گئی, اور ایک اور ان کا جو اعتراض ہو وہم تھا اس کو بھی دور کیا گیا. وہ کہتے تھے ابراہیمی ہم ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں, ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آگے جواب دیا ان آیات میں. آگے اس مسئلے کو ذکر کیا جا رہا ہے. خلاصتاً بات یہ ہے, اگر تم ابراہیمی ہو تو ابراہیم کے ایک بیٹے کو مانتے, دوسرے کو کیوں نہیں مانتے؟ اب ابراہیم کے دو ہی بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, اسحاق سے آگے بنو اسماعیل, بنو اسرائیل, اور اسماعیل علیہ السلام سے آگے بنو اسماعیل. اور اگر تم واقعی ابراہیمی ہو, باقی تم ابراہیمی ہو, کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں, ابراہیم کے دین پر کھڑے ہوئے ہیں, تو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے نا, پھر تم کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں, اس وجہ سے ان کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, تو اس نظریے کو بھی یہاں ذکر کیا گیا. اور آگے فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے کون. ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ذکر, یہودی کہتے ہیں ہم ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں, آج کے لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہم ہیں. ابراہیمی ہیں کون, یہ بھی قرآن پاک میں بڑے واضح طور پہ ذکر کیا گیا, اور یہاں فرمایا گیا بڑے اختصار کے ساتھ ہے یہ ساری چیزیں. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب نبی کریم ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ان کو بولا جاتا ہے, کتنی عظمت و شان والے ہیں, لیکن آزمائش سے گزرے ہیں. تو دنیا کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ اگر اس پر آزمائش بھی آتی ہے نا تو وہ اپنے رب کی نشکری نہیں کرتا. نشکرے بندے کی علامت ہے کہ جب وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو کہتا ہے ربی اکرمن, میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا. اور اگر بالفرض اس میں کوئی آزمائش وغیرہ آ جاتی ہے تو کہتا ہے ربی ہاں, اللہ نے تو میں رسوائی کر چھڑیا ہے نا. تو ہو سکتا ہے وہ آزمائش اس کی بلندی درجات کے لیے ہو سکتا ہے وہ آزمائش نہ ہو, اس کے اعمال کی سزا ہو, اور یہ مزید اس کی نافرمانی کر کے اور جو ہے یہ ڈی گریڈ ہو رہا ہے. تو اس لیے مومن بندے کی قیامت وہ ہر حال میں اپنے رب کی پابندی کرنے والا ہے. تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, چند جملے تھے صرف, یہ نہیں کوئی ڈانگا برسایا, کوئی کتابیں نازل کی, کوئی یہ کیا, چند جملے آئے, اور ان جملوں کو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. وہ جملے بیٹے کو قربان کرنے کا ایک خواب دکھایا گیا تھا نا, ایک خواب دیکھا, قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, ہجرت پر جو ہے وہ تیار ہے, آگ میں جانے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم اور آرڈر دیا, ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا کہا, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, میں فوراً سے اپنے رب کا کیا ہو گیا فرما. ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے جو وہی جو آرڈر جو حکم ملتا اس کے تابع دار تھے, اور تم عیسائی اور یہودی ہو, تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں, تم وہی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو, انبیاء کو قتل کر رہے ہو, ان کی اعلانیہ طور پہ نافرمانی کر رہے ہو, ان کی توہین کر رہے ہو, ان کو پریشان کر رہے ہو, کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ شیوا
नहीं था, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल क्या था, जब भी अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम मिलता था तो वो मोहब्बत, शौक और ज़ौक के साथ फिलफौर उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रवैया था। तो फरमाया फअतम्महुन्ना, उन्हें सारी इन आज़माइशों के अंदर कमाल से अपने रब को याद रखा, और अल्लाह ताला ने उसके जवाब में ये इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम आपको दुनिया में भी एहसास दे रहे हैं। वो दुनिया में एहसास क्या है कि हम आपको पेशवा बना रहे हैं। हजरत ये जो इमाम का लफ्ज़ है, ये इमाम होता है, आगे इमाम होता है, इमाम जो पेशवा होता है, जो रहनुमाई कर रहा है कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर। जिस तरह के हदीस भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत और मकाम अगर किसी शख्स का है तो वो अल्लाह के नबियों का है, और अल्लाह के नबियों के बाद अगर किसी का इज्जत और मकाम और मर्तबा बुलंद है तो वो उन लोगों का है जो नबियों वाला काम करते हैं। नबियों वाला, नबियों का काम क्या था, तो लोगों को जन्नत की तरफ बुलाते हैं, जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की वही और पैगाम लोगों तक मुंतकिल करते हैं। ये बन जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया, हर आदमी इसमें शामिल हो सकता है, कोई इसमें ज्यादा होगा, और चलो उस साफ में, उस लिस्ट में तो नाम आ जाएगा ना। करना क्या है, अल्लाह ताला की आयात सुने, लोगों को भी सुनाए, हदीस सुने, लोगों को भी सुनाए, अपने घर से आगाज करें, अपने बीवी बच्चों को बताएं कि हमने ये काम करना, उनकी तरबियत और इस्लाह का काम करें। ठीक है, ये बेहतरीन सदका जारिया भी हो जाएगा। अपने दोस्तों अब जिनके साथ हम सारी बातें हर ऑल फॉल कर लेते हैं, लेकिन दीन की बात बताते हुए क्यों शर्माते हैं। हजरत ये काम करें, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, और जो शख्स इसमें जितना ज्यादा आगे बढ़ जाता है वो उतना ज्यादा मुअस्सिस और उतना ज्यादा बेहतरीन है कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बनाता है। अल्लाह फरमाते हैं वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, ओ भाइयों, उस बंदे से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। सबसे बेहतरीन बात, जुमला, कॉल, वो वक्त, वो लम्हा जिसमें तुम अल्लाह की तरफ बुलाते हो, उससे बेहतर जुमला, उससे बेहतर वक्त, उससे बेहतर अमल क्या हो सकता है। अल्लाह की तरफ बुलाना, तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बन जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ये वसत था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आपको क्या बना रहे हैं, इमाम। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी मैं इब्राहीम की नस्ल से हूं। अब जितनी भी उसके बाद नेकियां चल रही हैं उनका बदला उनको भी मिलेगा, उनकी जो है वो अजर में शरीक होंगे। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद भी, मेरी उसको भी इसमें शामिल करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ठीक है, लेकिन ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जिसने जुल्म के रास्ते को पसंद किया। अब यहां से अंदाजा लगा लें इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने बड़े एहसास, किसी एक मामले में नाफरमानी करने वाले नहीं थे। इसके बाद दुआ की कि अल्लाह मेरी औलाद को भी बना दे, फरमाया बनाएंगे, लेकिन जिसने जुल्म के रास्ते का इंतखाब किया वो ऐसा हो सकता मेरा वादा उसको नहीं मिलेगा। तो अब आगे आप खुद अंदाजा लगा लें, किसी और कोई कहा जी मेरे तुफैल थे, मेरे वसीले थे, मेरे इसके साथ या फलां के वसीले और तुफैल से ये हो जाएगा, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फरमाया आपके तुफैल वसीले ये सारी बातें बात की बनाई हुई हैं। जो जुल्म के रास्ते का इंतखाब करेगा, आपकी नस्ल से होना, आपकी औलाद से होना और आपकी ज़ुर्रियत से होना भी उसको कुछ फायदा नहीं देगा। इसलिए इन अमाल और अफाल की फिक्र करें कि हमारे कैसे हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाने की कोशिश करें। यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचाया। अगर इसके मुखालिफ है तो फिर बड़े से बड़ा एजाज भी दुनिया का आपके पास है तो वो कुछ फायदा मंद नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में कुरान और सुन्नत पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।